اجاز بھائی، آپ تو ویسے آپ دونوں ہی جہادی فیلڈ میں آپ لوگ سینئر ہو نا، جی لیکن میں ایک بات جب سے میں آیا ہوں نا جہادی فیلڈ میں اس وقت سے اب تک ایک بات میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں کہ کشمیر پر جو ہمارے مجاہدین کا جو یعنی جو سلسلہ چل رہا تھا نا، تو یہ مزید کتنا طول آگے پکڑ لیتا. مشرف نے جو معاہدہ سیز فائر کا کیا تھا تو 2003 میں کیا تھا، اس سے پہلے تو مجاہدین کلم کلا جاتے تھے، بالکل. لیکن رول کیا تھا مجاہدین کا 5 اور 10 مجاہدین گروپوں کی شکل میں، زیادہ مجاہدین وہاں پر جو ساروں جماعتوں کے ملا کر 300 تک مجاہدین ایٹ اے ٹائم موجود تھے. میں فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن جہادی کشمیر یلغار مانگتا ہے ہم سے، ٹھیک ہے. یلغار میں شہرتیں بھی آئے گی اور اللہ کی نصرت بھی آئے گی، ٹھیک ہے. یہ 5 مجاہدین سے مسئلہ حل آپ نہیں ایک ہوگا. منٹ گپ لگائیں، میں صرف اس کو سمجھا کے آپ کو صرف ایک اصل بات یہ تھی نا، میں آپ کو بتاؤں، بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، بلا شریک غیر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہی تھا کہ ادھر 8 لاکھ آرمی ہے، ادھر 300 یا 3000 لے لیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ یہ تو گریلا وار نظامی جنگ تو نہیں ہے نا دو بدو یا اس طرح. اب پاکستان آرمی نے ان کو ڈال بنایا، ڈال ہی ہے نا، کیا تھا. دوسری بات یہ کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے مفادات تھے، لیکن کشمیری اس چیز کو سمجھ نہیں سکے. کشمیر کی اس وقت تقریباً 80 لاکھ آبادی، ادھر 45 لاکھ ادھر، تو یہ 1.25 کروڑ تقریباً یا پلس ہے. اس میں آپ کو بتاؤں جو تحریکی یا حریت پسند لوگ ہیں، فریڈم فائٹر ہیں، جو وہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ 15% ہیں. باقی 50% لوگوں کو تو بالکل سر سے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے یا ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں یا ہمارے ملک پر کسی کا قبضہ ہے یا کیا ہے. ان لوگوں کو نہیں پتہ. جب لوگوں ایک منٹ میری بات سنیں، جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ آگے کیسے تحریک کیسے چلائیں گے؟ ایسے نہیں چلتی. ایک بات یاز بھائی، آپ کی بات اپنی جگہ بھی صحیح ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایک بات دیکھ لینا، دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ قوموں کا تہذیب کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ کتنا عرصہ غلامی میں رہے ہیں، یہ بھی غلام اس سے نکلے تو نہیں ہے نا. اب قریب افغانستان کو دیکھ لیں، 1 صدی میں 3 سپر پاوروں نے کیسے شکست دی. ان کی مٹی گرم ہے، ان کی مٹی کا خمیر ہی اور ہے، یہاں پہ پوزیشن ہی اور ہے. یہاں پہ جن لوگوں نے اس حریت آزادی کا اس چیز کا آغاز کیا، لیکن انہوں نے قوم کو اس حد تک نہیں بتایا کہ تمہاری منزل کہاں پہ ہے، تم نے جانا کتنے دور ہے، کہاں جانا ہے. اس چیز کا ان کو نہیں بتایا. ان کو یہ ہے کہ انڈیا نے تمہارے اوپر قبضہ کیا ہے، پاکستان تمہارا خیر خواہ ہے. پتہ نہیں ہے کہ یہ منافق اعظم ہے، انہوں نے تمہارا یہ سب کچھ کرنا ہے. یار ہم اجاز بھائی ان پہ بات نہیں کرتے ہیں کہ پاکستانی حکمران کیا کر رہے ہیں، آرمی کا رول کیا ہے، ایجنسی کا رول کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کشمیر کے اندر آپ کشمیری لوگوں کی، وہاں کے عوام کا جذبہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. 70 سال سے یا 60 سال سے وہ لوگ کیسے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور کرفیو کے اندر وہ لوگ جو ہے سر ہتھیلی پہ رکھ کر وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن وہ لوگ نہتے ہیں. افغانستان اور کشمیر کو آپ ملا نہیں سکتے ہوں. افغانستان کا وہاں پر نظام اور ہے، یہاں پر کشمیر میں نظام اور ہے. وہاں پر پورا ملک ہے، پورا ملک انہوں نے آج تک یعنی جس طرح آپ کہتے ہیں انہوں نے غلامی کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. لیکن یہاں پر وہ آپ کا پورا بر صغیر پہلے سے ہند کے تسلط میں آ رہا تھا، ٹھیک ہے. آپ ہند کے تسلط سے آزاد ہو گئے، لیکن آپ آج تک حکمرانوں پہ بات نہ کریں، آرمی کے ایجنسیوں پہ بات نہ کریں، کیونکہ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ تو غلام ہے. لیکن ہم جہادی تنظیموں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جہاد کر رہے ہیں، لیکن کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہے ہیں. جب یہ بات آتی ہے تو پھر یہ لوگ وہاں پر ان کے عوام کو مسلح کر لے، ان کو اسلحہ دے دے، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے، ٹھیک ہے. وہ لوگ تو نہتے، وہ تو نہیں کر سکتے ہیں. وہ پتھروں سے کیا جہاد کرے گا؟ یہ چیز آپ دیکھ لیں نا.
ٹھیک اصل ہے میں اب تک انہوں نے میری بات سنیں 5 مجاہدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیڈ بنی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ 5 کلشن کوپے ہیں، ان کے ساتھ وہ وقت کے مناسب تھوڑا سا اسلحہ موجود ہے. سر جی پھر ایک منٹ میری بات سنیں، گریلا وار میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 1-2 گریلے پورے شہر کے امن کو تیوبالا کر سکتے ہیں. وہ صحیح کشمیر ہے. کی میں بات ایسی مان ہے. لیا ایک منٹ. گوریلا وار افغانستان میں بھی ہے، لیکن گوریلا وار کیسا ہوتا ہے، اس میں وقفہ نہیں آتا ہے. انہوں نے آج ادھر حملہ کیا تو کل شام کو وہ پھر وہ گجرانوالہ میں حملہ کرے گا، گجرانوالہ میں حملہ کیا تو پھر دوسرے دن جو ہے وہ لوگ کسی اور جگہ میں نکلیں گے. گوریلا وار تو اس طرح ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مہینے میں ایک جو ہے رولا کوٹ کا حملہ ہو گیا، پھر اسی کو کہا رہے ہیں، اسی کو کہا رہے ہیں، اسی کو کی مثالیں دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے رولا کوٹ میں اتنا، پٹھان کوٹ میں اتنا حملہ کر دیا، یہ ہو گیا، پھر اسی پٹھان کوٹ کو چلا رہے، اسی پٹھان کوٹ کو چلا رہے. نہیں ہے، گوریلا وار میں تو صبح اور شام کی لڑائی ہوتی ہے. میں نے جو بات کی تھی جی. وہ آپ کو شاید یاد نہ ہو. میں نے کہا تھا کہ 15% حریت پسند ہے، 15%. 85% ان کو اس چیز سے تعلق نہیں ہے. اگر ان جو 15% لوگ کھڑے ہیں جو یہ دوسرے لوگ بھی ان کو اپنا، جس طرح انڈین آرمی کو سمجھتے ہیں دشمن، اس طرح ان کو بھی سمجھ رہے ہیں. مطلب ہے کہ بنیادی طور پر وہ لوگ اس تاریخ سے ناآشنا ہیں، وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے، یا ان کو لایا ہی نہیں جا رہا، یا اس وار کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اگر حل کی طرف جاتے تو دنیا کا کون سا مسئلہ ہے؟ وہ آپ نے نہیں دیکھا ملیشیا انڈونیشیا کون سا تھا، مشرقی تیمور، وہ 5-6 مہینوں میں ان کا معاملہ ختم ہو گیا، ان کو آزادی مل گئی. یہ تو مسلمانوں کی بات ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کی مجھے جو بنیادی چیز ہے وہاں کی، وہ یہ صورتحال ہے کہ ان لوگوں میں جہاد اور آزادی کا وہ سینس نہیں ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے. وہ آپ کسی جگہ پہ اس چیز کا جائزہ لیں، اپنے طور پر سروے کریں. لوگ کہتے ہیں ہمیں سہولتیں کہاں سے ملیں گی، ہندوستان کی گورنمنٹ ہمارے لیے یہ کر رہی ہے، ادھر سے یہ ہو رہا ہے. اب جو لوگ وہاں سے مائیگریٹڈ ہوئے ہیں، آزاد کشمیر میں آئے، کہتے ہیں ان کو بھی سیٹل کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اب اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اب قوم کھڑی ہو، پوری کی پوری کھڑی ہو. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان کو اپنی بساکیاں چھوڑنی ہوں گی. اپنے کندھے دوسروں کو دینے کے بجائے اپنے بازوؤں میں جان لانی ہوگی، اپنے گوڈوں میں دم بھرنا ہوگا. جس دن پوری کشمیری قوم نے یہ عزم کر لیا کہ ہم نے آزاد ہونا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. پوری کشمیری قوم نے. ابھی 15% لوگ ہیں جو محاصرے کے اندر ہیں یا کرفیو کے اندر ہیں، وہ علیحدہ معاملہ ہے. وہ جو جہاد چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، وہ بھی اسی کھاتے میں، جو نہیں چاہتے وہ بھی اسی کھاتے میں، کیوں کرفیو کے اندر آئے گے. اب یہاں پہ کرفیو لگ گیا، اس میں منارٹی ہو، یہاں تو میجارٹی ہے نا مسلمانوں کی الحمدللہ. منارٹی میں جو 2-4 اگر کرسچن یا ہندو ہیں یا کوئی اور مذہب کے ہیں تو وہ تو بھی ساتھ ہوں گے. بات یہ ہے کہ جب تک پوری کی پوری قوم نہیں جاگے گی نا، تو کیا پتہ مزید 72 سال گزر جائیں. یہ پوری کی پوری قوم تو جاگتی ہے، لیکن اس کے سے پہلے جو محنت ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. یہ جو آپ 15% کی مثال دے رہے کہ 15% لوگ کھڑے ہیں، تو اب کشمیر کے عوام کی تعداد کتنی ہے؟ 1.25 کروڑ پلس. 1.25 کروڑ. آپ 15% نکال لے، کتنی فوج ہو جائے گی؟ آپ 15% کو مسلح کریں. تناسب کہہ رہا ہوں، آبادی کا تناسب. آپ آبادی کے تناسب میں آپ فوج عوام کے سروے کے 8.5 لاکھ سے اوپر ہے انڈین. اچھا، آپ 8.5 لاکھ کے اس حساب سے بھی نکال لے تو ان کے ساتھ تو اچھی خاصی تعداد ہو جائے گی. جی ان کو آپ جہاد کے میدان میں کھڑا کر دیں، وہ تو انڈیا کا بیڑا غرق کر دے گا.